السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم و مکرم قابل صد احترام ناظرین اور سامعین، آج کی اس مجلس میں چوتھے خلیفہ راشد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے چند گوشے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان عبد المطلب کے 10 صاحبزادے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ابو طالب، جن کا اصل نام عبد مناف تھا، لیکن کنیت ابو طالب کے نام سے مشہور تھی، اور ان کی جو زوجہ ہے وہ فاطمہ بنت اسد۔ ابو طالب کے یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دادا جان کے وصال کے بعد سے رہا کرتے تھے، اور ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال فرماتے تھے جیسے اپنے بچوں کا وہ خیال کرتے تھے، چونکہ وہ بھی کثیر العیال تھے۔ انہیں 4 صاحبزادے تھے، 2 صاحبزادیاں تھیں، جن میں سے ایک طالب ہیں جن کی کنیت سے ابو طالب کہا جاتا ہے، دوسرے عقیل ہیں، تیسرے جعفر ہیں، اور چوتھے علی ہیں، اور 2 صاحبزادیاں ہیں، ایک کا نام ام ہانی اور دوسرے کا نام جمانہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے، تعریف کیا کرتے تھے، جس طرح انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت دی، پیار دیا۔ جس وقت میں فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا، وہ مسلمان ہو چکی تھی، مدینہ منورہ کو ہجرت بھی کی۔ جب انتقال ہوا تو ان کی قبر میں پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے اور دیکھا کہ کوئی مشکل وغیرہ تو نہیں ہے، پھر اس کے بعد میں فاطمہ بنت اسد کو لانے کا حکم دیا۔ تو اس طرح آپ نے شفقت کا، محبت کا، جو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سلوک کیا تھا، اس کے بدلے میں اچھے سے اچھا برتاؤ کیا اور ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آج ہمارے اس مجلس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے جو 4 صاحبزادے ہیں، جن میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ یہاں پر کرنا ہے۔ آپ کا نام علی ہے اور کنیت ابو تراب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 10 سال پہلے صحیح روایتوں کے مطابق آپ کی ولادت ہوئی، اور ابن سعد کا بیان ہے کہ ماہ رجب کی 12 راتیں گزر چکی تھی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اے چچا جان، کہ میرے چچا ابو طالب کی اولاد زیادہ ہے، اور وہ کثرت اولاد کی وجہ سے مشقت میں ہیں کہ ان کی معاشی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو ہم کیوں نہ ان کی مدد کریں۔ عباس اور اللہ کے نبی علیہ السلام ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کہا، تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ عقیل کو چھوڑ کر تم جسے چاہے لے کر چلے جاؤ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جعفر کو اپنے ساتھ لے لیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت ذمے میں قبول کر لی۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت علی بچپن ہی سے رہنے لگے، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ نماز پڑھتے تھے، تو چونکہ حضرت علی گھر میں رہا کرتے تھے، ایک دفعہ آئے اور دیکھا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کے بعد پوچھا کہ یہ آپ کا کیا عمل ہے، آپ نے یہ کیا عمل کیا، میں نے اب تک نہیں دیکھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت میں فرمایا کہ یہ نماز ہے، یہ اللہ کا دین ہے، جس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا اور اسی کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا۔ میں تم کو بھی خدا وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں، جو تنہا معبود ہے تمہارا اور میرا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس وقت میں حضرت علی نے یہ بات کہی تھی کہ یہ تو ایسی بات ہے جس کو میں نے کبھی نہیں سنا، میں جا کر ابو طالب سے جب تک ذکر نہ کر لوں تب تک میں آپ کی بات کے بارے میں جواب نہیں دوں گا۔
नबी अलैहिस्सलाम ये चाहते थे, चूंकि अभी एलानन इस्लाम की दावत का हुक्म नहीं हुआ था, तो ऐसा ना हो कि अली पूछने के लिए जाएं और ये बात बाहर आम हो जाए, तो इसीलिए फरमाया कि अगर तुमको अभी इसका जवाब ना देना हो या तुम अभी ईमान लाने को तैयार ना हो तो खामोश हो जाओ, लेकिन किसी को नहीं बताना। रात हुई, हजरत अली आराम कर रहे थे, सुबह होने तक अल्लाह पाक ने उनके दिल पर इस्लाम लाने के जज्बे को खोल दिया। अब वो आए अल्लाह के नबी की खिदमत में और फरमाया कि कल आप क्या बात कह रहे थे, मुझे दोबारा कह दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने उनके सामने फिर इस्लाम का तारुफ कराया, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ईमान कबूल कर लिए। और उलमा फरमाते हैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद सबसे पहले नमाज पढ़ने वाले अगर कोई थे तो वो हज़रत अली थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद ईमान लाने वाले अगर कोई थे तो वो हज़रत अली थे। उलमा ने इस बात को ऐसे तत्बीक दिया कि उमर रसीदा लोगों में, मर्दों में अगर कोई सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और बच्चों में कम उम्र लड़कों में अगर कोई ईमान लाने वाले सबसे पहले हैं तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अभी तो उम्र कम है, लेकिन आप बचपन से उनकी फितरत सलीमा का अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में जो हजरात इस्लाम कबूल करने की तलब में आया करते थे, उनकी मदद करना, उनकी नुसरत करना, उन्हें रास्ता बताना, उनका ख्याल करना, उनकी हिफाजत का सामान करना, ये सारी की सारी जिम्मेदारियां हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने इस्लाम के लाने के फौरी बाद अंजाम दी है। चुनांचे हज़रत अबू दर ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने का वाक़या बड़ी तफसील से हदीस की किताबों में मौजूद है कि जब उन्हें ये इत्तला मिली कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया है, तो अपने भाई को भेजा कि जाओ और जाकर तहकीक कर कर आओ कि तुम उन्हें कैसे पाते हो। वो आए मक्के को, नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, आपकी खिदमत में आए, आपको देखा और आकर अपने भाई को जवाब दिया कि आपने मुझे भेजा था। वो तो बड़े शरीफाना अखलाक वाले और करीमाना मिजाज वाले हैं और मैंने उनकी ज़बान पर शायरी को जारी होता हुआ नहीं देखा। तो अबू दर ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने जिस चीज़ को देखने के लिए भेजा था तुमने वही नहीं देखी, लिहाजा अब मैं खुद जाता हूं। और वो खुद निकले और मक्कतुल मुकर्रमा को आए, अपने साथ जो तोशा लेकर आए थे हरम को पहुंचे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें देखा, वो किसी चीज की तलाश में हैं लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। वक्त गुजरता गया, शाम हो गई और वो वहीं आराम करने लग गए। दूसरा दिन आया और वो सुबह हुई, वो इसी तरह तलाश में हैं लेकिन कुछ कहते नहीं। हजरत अली उनको देखते जा रहे हैं। दूसरी रात गुजर गई, तीसरा दिन आया, तीसरा दिन भी गुजर गया, रात होने को आ गई। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि आप किसी को तलाश कर रहे हैं, मुझे बताओ ताकि मैं आपकी मदद कर दूं। उन्होंने कहा कि अगर तुम वादा करते हो कि तुम मेरी बात किसी को नहीं बताओगे तो उस वक्त में मैं तुम्हें बताने को तैयार हो जाऊंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बिल्कुल नहीं कहूंगा, मुझे बताइए तो सही। उन्होंने अपने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम बिल्कुल दुरुस्त जगह पहुंचे हो, लिहाजा चलो मैं तुम्हें कल सुबह नबी अलैहिस्सलाम के बाद लेकर जाऊंगा। और ये भी कह दिया कि मैं आगे आगे चलूंगा, तुम पीछे पीछे चलना। जिस जगह मुझे कोई खतरा महसूस होगा मैं ऐसे खड़े हो जाऊंगा या ऐसे रुख फेर लूंगा जैसे मुझे कोई जरूरत पड़ गई है। तुम भी रुक जाना, फिर मैं जब चलना शुरू करूं तुम भी चलते रहना। इस तरह नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में उनको पहुंचाया और फिर उन्होंने नबी के हाथों पर ईमान कबूल किया। इसी मक्की दौर का इब्तिदाए इस्लाम का एक अहम तरीन एजाज जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिला। एक मर्तबा फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम मुझे लेकर गए और मक्का और काबतुल्लाह के सहन में पहुंच गए और कहने लगे कि ऐ अली तुम झुक जाओ। मेरे बाजुओं पर नबी अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और जब मैं खड़ा हो रहा था, हज़रत अली फरमाते हैं, मैं अपनी कमजोरी के बाइस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और आका करीम ने उसे महसूस कर लिया। फरमाया कि अली अब तुम मेरे कांधों पर चढ़ो। हज़रत अली फरमाते हैं, जिस वक़्त में मेरे महबूब के कांधों पर चढ़ा मुझे ऐसा लगा
اتنا اونچا ہو رہا ہوں کہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جاؤں گا. اس طرح کعبے کی چھت پر پہنچ گیا. پھر کعبے کی چھت پر پیتل یا تانبے کا بنا ہوا جو بت تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی اس کو نکالو. تو میں اسے آگے پیچھے کرنے لگا یہاں تک کہ وہ نکل گیا. پھر میں نے اسے ایسے زمین پر ڈالا، وہ گر کر ایسے چور چور ہوا جیسے کوئی شیشے کی چیز ٹوٹ جاتی ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو یہاں سے. تو جلدی جلدی میں اور اللہ کے نبی گئے تاکہ ہم کو کوئی نہ دیکھ لے. یہ اعزاز بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنے ساتھ لے کر اس طرح اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہیں اور نبی نے خود ان کے کاندھوں پر سواری کی ہے. یہ اعزاز حضرت علی کو اسی بچپن کم عمری میں مل گیا تھا. اسلام کا ابتدائی دور ہے، مسلمانوں پر کٹھن سے کٹھن حالات آ رہے ہیں. مشکل ہے کہ پیچھا نہیں چھوڑتی، حالات ہے کہ مسلمانوں کو سنبھلنے نہیں دیتے. پے در پہ مشکلیں اور پریشانیوں کا لگاتار ٹھاٹے مارتا سمندر ہے. صحابہ کرام مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہے. حبشہ کی ہجرت بھی کر لی صحابہ نے، لیکن مکے کے ظالموں کا ظلم ختم نہیں ہوا. یہاں تک کہ دار الندوہ میں بیٹھ کر قریش نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم سارے اکٹھا ہو، تمام قبیلے کے لوگ ایک ایک کر کے جمع ہو جائیں اور سب مل کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا فیصلہ کر لیں. تو ہوگا یہ عبد مناف تمام قبائل سے خون کا بدلہ لینے کے لیے جنگ کرنے کی ہمت نہیں کر سکیں گے. اس طرح ہمارے لیے جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ختم کر دیے جائیں گے. تو یہ سوچ کر انہوں نے پلان بنا کر کہ اس طرح ہم اس اسلام کے خاتمے کے لیے آگے بڑھیں گے، ہمت کی اور نوجوانوں کو جوڑا. اور یہاں اللہ پاک نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی کہ اس طریقے سے ہونے والا ہے، لہٰذا آپ ہجرت کر دیجئے، لہذا آپ ہجرت کا ارادہ کیجئے اور ہجرت کے لیے نکل جائیں مکے سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اس وقت میں جس نوجوان پر پڑی اور جو قابل اعتماد شخصیت، جو قابل بھروسہ شخصیت، مکے کے ان لوگوں کی امانتیں جو نبی کے پاس تھی پہنچانے کے لیے جس کو چنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا اے علی میرے بستر پر تم لیٹ جاؤ، اور فرمایا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. تم مکے کے لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کر کے پھر مدینے میں آ کر مجھ سے ملو گے. تصور کر کے دیکھیے، اس بستر پر لیٹنا گویا اپنی موت کو دعوت دینا تھا. اس بستر پر لیٹنا گویا شہادت کا جام پینا تھا. اس بستر پر لیٹنا گویا زندگی کا آخری لیٹنا تھا. اس بستر پر سونا گویا زندگی کا آخری سونا تھا. اور اس بستر پر گزارے جانے والی رات زندگی کی آخری رات ہو سکتی تھی. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایمان کی مضبوطی رکھنے والا، اللہ کے نبی کا چہیتا صحابی اور اللہ کے نبی پر جان نچھاور کرنے والا صحابی اور آقا کی بات پر مکمل اعتماد کرنے والا صحابی اور اپنے آپ کو، اپنی جان کو نبی کے لیے قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والا صحابی ہی اس طرح کی قربانی اور اس طرح کا کردار ادا کر سکتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بستر پہ لیٹ گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے اور ہاتھ میں مٹی تھی. مٹی آپ نے اس طرح کافروں کی طرف پھینکی جو آپ کے گھر کے باہر گھیرا بنائے ہوئے تھے، نعوذ باللہ، تاکہ محمد الرسول اللہ کو ختم کر دے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ سورہ یاسین کی آیت کا یہ ٹکڑا تلاوت کرتے ہوئے گزر گئے اور ان کو نظر نہیں آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم محمد کا انتظار کر رہے ہیں کہ صبح ہوگی تو ہم سارے کے سارے مل کر ان کے اوپر حملہ کریں گے اور ان کا خاتمہ کر دیں گے. تو کہنے والے نے کہا کیا احمقی کر رہے ہو؟ ذرا دیکھو تو صحیح کہ وہاں بستر پہ کون ہے. محمد الرسول اللہ تو جا چکے. پھر جب بستر پر آ کر دیکھا تو پتا چلا کہ یہ تو علی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے نبی پر جو اعتماد تھا،
آپ علیہ السلام کی اس گفتگو پر کہ علی تمہیں امانتیں لوٹا کر واپس میرے پاس آنا ہے، اس اعتماد، اس یقین اور نبی کے فرمان اور نبی کے ارشاد پر ایسی زبردست تربیت کی آج امت مسلمہ کو بھی ضرورت ہے کہ ہم کردار علی سے سبق سیکھیں کہ اعتماد ہو تو حضرت علی جیسا، نبی پر بھروسہ ہو حضرت علی جیسا۔ ہم اپنے ایک ضمیر کو ٹٹول کر دیکھیں کہ آج ہمیں ارشادات نبوی پر اس طرح یقین ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقین کیا تھا، یا پھر اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یقین کا کروڑواں حصہ بھی ہمیں حاصل ہے۔ ہم خود اپنا جائزہ لے کر دیکھیں۔ نبی نے فرمایا علی تم امانتیں لوٹا کر آؤ گے، آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ بستر پر آرام کیا۔ پوچھنے والے کسی نے پوچھا کہ علی جس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمہیں بستر پر لیٹنے کے لیے کہا تھا ہجرت کے سفر کے موقع پر، تو کیا تمہیں اس رات نیند آئی تھی؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سن کر یقیناً ہمارا بھی نبی علیہ السلام کے ارشاد پر یقین کا کچھ فیصد تو بڑھ جانا چاہیے۔ فرمایا جیسی نیند مجھے اس رات کو آئی ویسی نیند پھر کبھی نہیں آئی۔ ایسا زبردست اعتماد نبی کے فرمان پر۔ پھر جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے کو پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکے سے نکلے، ہجرت کا سفر کیا اور رات بھر سفر کرتے اور دن میں دیکھتے رہتے کوئی کسی کی نظر نہ پڑ جائے، اس مقصد سے چھپتے بھی تھے۔ جس وقت مدینے کو پہنچے تھے تو آپ کے پاؤں پھٹ چکے تھے، آپ کے قدم مبارک سے خون نکل رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ آواز دی کہ علی کو بلاؤ، تو لوگوں نے کہا کہ علی کے پاؤں زخمی ہیں، وہ چل نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام خود بنفس نفیس تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گلے سے لگایا، پیر کے ورم کو دیکھ کر رو پڑے، لعاب دہن آپ کے پیر پہ لگایا اور دست مبارک ان کے پیروں پر پھیرا۔ اللہ اکبر، کیا اعزاز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مل رہا ہے، اور یہ اعزاز قرابت داری کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر، چچا کا بیٹا ہونے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ اعزاز جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کی اور نبی کے دین کی سربلندی کے لیے خود کو قربان کر دیا، اپنے پیروں کو لہو لہان کر دیا، اس بنیاد پر یہ اعزاز مل رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر آپ کی آخری زندگی کے آخری لمحے تک کبھی پیر میں درد نہیں ہوا تھا۔ مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کا دوسرے صحابی سے مواقعات کا رشتہ قائم کر دیا تھا کہ تم فلاں کے ساتھ، تم فلاں کے ساتھ۔ ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مواقعات سہل بن حنیف سے طے کر دی تھی، اور ایک روایت میں امام ترمذی علیہ الرحمہ نے جسے نقل کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام خود اپنے سے مواقعات کا رشتہ قائم کر دیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ مدینہ منورہ میں آئے، ہجرت کا پہلا سال گزرا، ہجرت کے دوسرے سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی لخت جگر، جو آپ کی نور نظر، جس سے آپ بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دینے کا فیصلہ کر لیا۔ فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اے فاطمہ، میں نے اپنے اہل بیت میں سے سب سے بہتر شخص کے نکاح میں تم کو دیا ہے۔ تصور کر کے دیکھیں، جب کوئی انسان اپنی بیٹی کو کسی کے نکاح میں دیتا ہے تو جس شخص کو داماد بنایا جا رہا اس پر کامل بھروسہ، کامل اعتماد، اس سے بے پناہ محبت اور اس پر بھروسہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قابل اعتماد اور انتہائی عزیز، اور آپ کو بہت پیارے، اور بچپن سے آپ نے ان کی تربیت کی تھی، آپ کی شفقت کی گود میں وہ پلے بڑے ہوئے تھے، آپ کی رحمتوں کے سائے اور چھاؤں میں وہ پل کر بڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ علی سب سے بہترین ہے فاطمہ کے لیے،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا فیصلہ فرمایا اس وقت آپ کی عمر مبارکہ 21 سال 5 ماہ تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارکہ 15 سال 5.5 ماہ تھی۔ 21 سال کی عمر میں حضرت علی کا نکاح ہو رہا ہے، 15.5 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو رہا ہے، جس عمر کو آج کے ہمارے معاشرے میں نکاح کے لیے بالکل بھی نامناسب سمجھا جا رہا ہے، اسی عمر میں ایسی مقدس ہستیوں کا نکاح ہوا ہے۔ کون فاطمہ؟ جنت کی عورتوں کی سردار۔ کون علی؟ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ علی فی الجنہ، علی جنت میں جائیں گے۔ چوتھے خلیفہ راشد، ایسی بڑی شخصیت اللہ نے ان کو بنایا ہے، ان کا نکاح 21.5 برس کی عمر میں ہو رہا، 15.5 برس کی عمر میں نبی کی لختے جگر، نبی کی نور نظر کا نکاح ہو رہا، تو آج کی نوجوان لڑکیوں کے نکاح 18 سے 20 برس کی عمر میں کیوں نہیں کر سکتے؟ جتنی جلدی نکاح کیا جائے اتنا بہتر ہے۔ ہمارے پاس ایک عجیب رواج بن چکا، جتنی تاخیر سے نکاح کیا جائے اتنا بہتر ہے۔ جلدی نکاح کرنے میں بہت زیادہ فائدے ہیں، خیر ہے، بہتری ہے۔ میاں اور بیوی کے درمیان بہت زیادہ اطمینان اور سکون کی شکلیں جلدی نکاح کرنے میں۔ اولاد کا جلدی ہو جانا اولاد کی پرورش میں بہت زیادہ راحتیں فراہم کرتا ہے ماں باپ کو۔ نکاح ہو گیا، ماں بن گئے، باپ بن گئے، جلدی وقت موقع ملے گا، فرصت کا دور ہے، تربیت کریں گے۔ 30 سال 35 سال کے بعد شادی ہوئی، اب صحت کا زمانہ گزرتا جا رہا، تربیت کے مراحل دشوار لگ رہے ہیں، مزاج اور طبیعت کے اندر یکسانیت نہیں ہے اور ذہن پر ڈپریشن چھایا ہوا ہے اور انسان کے مزاج میں چڑچڑا پن آ رہا ہے۔ اب بچوں کی تربیت کرنی مشکل لگ رہی ہے، جبکہ بچوں کی تربیت کرنا نیچر ہے اور بچوں کی تربیت کرنا مشکل لگنا یہ نیچر کے خلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جس وقت نکاح ہوا تو حضرت روایات میں آتا ہے حضرت علی نے سوچا کہ میں کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کر کہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے نکاح کرنے کے لیے، کچھ تو چاہیے نکاح کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا، پھر مجھے خیال آیا کہ نبی کی مجھ پر جو شفقت ہے، جو مہربانی ہے، جو محبت ہے، لگتا ہے کہ نبی مجھے منع نہ کریں گے، چلو چلے جائیں۔ چلے گئے نبی کی خدمت میں، جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے، یعنی مہر میں دینے کے لیے؟ فرمایا کہ کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں ایک مرتبہ حتیمہ نامی زیرہ دی تھی، وہ کہاں ہے؟ لے کر آؤ۔ لے کر آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا اسی زیرہ کو فاطمہ کو دے دو، یعنی بطور مہر دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے موقع پر ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سامان ضرورت کا تھا اس کا خرچ برداشت کیا تھا، جو سامان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کو دیا گیا، روایات کی روشنی میں مختلف علماء نے سیرت کی کتابوں میں جس کو نقل کیا وہ یہ ہے کہ ایک دبیس چادر تھی اور 2 مشیزے تھے، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں خوشبودار گھاس ملائی ہوئی تھی، اور ایک بان کی چارپائی، ایک چھاگل، 2 مٹی کے گھڑے اور ایک چکی۔ یہ چیزیں ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے گویا دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ سامان حضرت فاطمہ کی شادی کے موقع پر دیا گیا، اور آج ہمارے اپنے معاشرے میں ہم دیکھ لیں، ہم نے نکاح کو جتنا مشکل بنا ڈالا ہے اتنا مشکل تو شاید اس زمانے میں تصور بھی نہیں کیا گیا تھا ہوگا کہ نکاح جیسا اہم انسان کی زندگی کا ضروری تقاضا اتنا مشکل ہو جائے۔ بہت آسان ہے نکاح کرنے والوں کے لیے، مہنگی سے مہنگی چیزیں آپ نکاح چند پیسوں میں بھی کر سکتے ہیں اور کروڑوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ نکاح تو نکاح ہی ہے، پیسوں سے نکاح کے
कामयाबी और नाकामी का कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा नहीं होगा कि 500 रुपया या 1000 रुपये में जो निकाह हुआ वो निकाह नाकाम होगा और 5 करोड़ में जो निकाह होगा वो कामयाब होगा। ऐसा कुछ नहीं है। निकाह तो निकाह है, चाहे इसकी कीमत कितनी भी हो, खर्च कितना भी किया जाए निकाह के ऊपर। असल जो निकाह की कामयाबी के राज हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की जिंदगी में से सुनाने जा रहा हूं। निकाह हो गया। अबू दाऊद की रिवायत है, सहल बिन साद के हवाले से वो बयान फरमाते हैं कि खुद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने फातिमा बिन्त मोहम्मद से निकाह किया तो मेरे पास या उनके पास एक मेंढे की खाल के सिवा कोई बिस्तर न था। उसी पर रात को सोते और उसी में दिन को अपनी बकरी को चारा देते। इसके अलावा हमारे यहां कोई खादिम न था। किसकी बेटी है? दोनों जहान के सरदार की, आकाए नामदार की, जन्नती औरतों की सरदार है, लेकिन इतनी सादगी के साथ में अपनी मैरिड लाइफ को गुजारा जा रहा है। जरूरतें इसमें भी पूरी हो जाया करती है और ख्वाहिशें मखमल के बिस्तर पे भी पूरी नहीं होती। और आज जरूरतों को बहुत पीछे छोड़ दिया है हमने, ख्वाहिशों के सामने हम अपनी निगाहें टिकटिकी बांध कर बैठे हुए। इसीलिए तो मसाइल है। आज शादियों में, निकाह में, इज़्दिवाजी लाइफ में, मैरिड लाइफ में जो मसाइल हमारे सामने हैं वो जरूरतों के नहीं, वो ख्वाहिशात के मसाइल है। ख्वाहिशात पूरे ना होने के सबब लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, फसाद है, तू मैं हैं। जरूरतें तो इस तरह भी पूरी हो जाती है जैसे नबी की साहबजादी की जिंदगी से हमको सीखने को मिलता है। तबरानी ने मुअतबर सनदों से इस वाक़ये को नकल किया है कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक मर्तबा मेरे अब्बाजान, मेरे वालिद बुजुर्गवार तशरीफ लाए। पूछा कि बेटी मेरे नवासे, मेरे बच्चे हसन और हुसैन कहाँ हैं? तो मैंने कहा कि अल्लाह के नबी, सुबह जब हमने आंख खोली तो हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मेरे शौहर अली और हसन और हुसैन के वालिद अपने बच्चों को लेकर कुछ लाने के लिए गए हैं। मालूम किया कहाँ गए तो इत्तला मिली कि एक यहूदी के पास गए हैं, शायद कुछ वहां उजरत के तौर पर लेकर आ जाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए तो देखा कि दो नन्हे नवासे हसन और हुसैन सुराही से खेल रहे हैं और हजरत अली पानी को सींचने का कुछ काम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने देखा तो फरमाया, अली चलो घर को चलो, धूप बहुत तेज हो रही है और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, चलो घर चलो। हज़रत अली ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, बच्चों को इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ ताकि बच्चों को भूख लगेगी तो फातिमा के यहाँ खिलाने को कुछ नहीं, कहीं वो फातिमा को इतना सताया करें, इसलिए बच्चों को साथ लाया हूँ। अगर आप इजाजत दें तो कुछ देर और मेहनत कर लूँ ताकि फातिमा के कुछ खाने का सामान हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ठीक है अली, मैं बच्चों को लेकर जाता हूँ। अल्लाह के नबी दो नवासों को लेकर आए। हजरत अली कुछ और देर मेहनत करते रहे, कुछ खजूर आपको बदले में मिले, वो लेकर घर को आए और फरमाया कि फातिमा देखो मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, तुम भी खाकर अपना पेट भर लो और मैं भी खाकर अपने पेट को सैराब कर लेता हूँ। मेरे भाइयों और मेरी अजीज बहनों, दोनों जहान के सरदार के किरदार को बड़े गौर से देखिए, महसूस कीजिए इस वाक़ये में दोनों जहान के सरदार के किरदार को कि अपनी बेटी की खबरगिरी करना, अपनी बेटी की घर गृहस्थी का ख्याल करना और अपने बेटी के घर को जाकर अगर बेटी मुसीबत में हो तो उसकी मुसीबत का सामान करना और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना और अपने दामाद का ख्याल करके उसकी जरूरत का सामान करके उसकी मुसीबत में उसकी हिम्मत बनना, एक दुनिया के सबसे जबरदस्त ससुरे होने का किरदार है जो मेरे नबी पेश कर रहे हैं।
ایک طرف اپنی بیٹی کو نکاح کے بعد میں اس طرح کیئرنگ کر کے نبی نے یہ پیغام دے دیا، بیٹیاں گھر سے چلی جانے کے بعد پرائی نہیں ہو جاتی، بلکہ باپ اگر چاہے تو بیٹی کے گھر کو جا کر اپنی بیٹی کا خیال کر کے، نواسوں کو دیکھ کر ان کی بھوک کو دور کرنے کا سامان کر کے، ان کے پریشانیوں میں کوئی راحتیں پہنچانے کا سامان کرنے کا حق رکھتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، اور داماد کی بھی ہیلپ کرنا، مدد کرنا، نسخہ ساتھ دینا نبی کے کردار سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہاں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کردار علی کو، سیرت علی کو، نبی علیہ السلام کے اس داماد کی زندگی کو اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خوبصورت ازدواجی زندگی کو پڑھیں، سنیں، بچوں کو سنائیں، پڑھائیں، یاد دلائیں، بار بار اس کا تذکرہ کریں۔ بیٹی، تم دنیا کی پہلی بیٹی نہیں ہو جو پریشانیوں اور مصیبتوں سے دوچار ہو۔ تمہارا گھر، تمہارا سسرال دنیا کا پہلا سسرال نہیں جہاں تمہیں مشقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ تمہارے شوہر کے ساتھ تمہارے مصائب، تم وہ پہلی عورت نہیں جو برداشت کر رہی، بلکہ دونوں جہان کے سردار کی بیٹی، آقا نامدار کی بیٹی، وہ بیٹی جس کے بارے میں نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ بیٹی اگر نبی کے سامنے خواہش کر دیتی، اور اگر نبی چاہتے، اللہ اجازت دیتا تو نبی کر کے بتاتے کہ اس بیٹی دھکا نہیں لگنے دیتے، اس بیٹی کو کچھ کام لگنے نہ دیتے۔ اگر بیٹی کے کام کرنے میں عیب ہوتا تو بتاؤ میرے بھائیوں، سچے دل سے بتانا۔ پوچھنا چاہتا ہوں اے میری بہنوں، اے میری وہ بہنوں جو شادی کر کے اپنے گھر میں سسرال میں ہیں اور کام کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر سسرال میں جا کر شوہر کے ساتھ رہ کر بچوں کی خدمت کرنا، گھر کا کام کاج کرنا اگر یہ عیب ہوتا، اگر یہ مصیبت ہوتی، اگر یہ پریشانی ہوتی، تو کیا دونوں جہان کے سردار اپنی بیٹی سے یہ کام کرواتے؟ کہ اپنی بیٹی سے کوئی عیب والا کام کراتے؟ کبھی نہیں کراتے۔ بیٹی کا کام کرنا، لڑکی کا اپنے سسرال میں جا کر شوہر کے پاس بچوں کے ساتھ رہ کر گھر کے مینجمنٹ کو سنبھالنا، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس لڑکی کا کمال ہے کہ وہ کیسے اپنی ازدواجی زندگی کو سنہری بناتی ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چکی پیستے پیستے پریشان ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ قیدی اور غلام آئے ہیں، تو چلی گئی کہنے کے لیے، لیکن نبی نہیں ملے۔ حضرت عائشہ سے کہہ کر واپس آ گئی۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، فاطمہ آئی تھی اور یہ تمنا لے کر آئی تھی، تو والد نے جب سنا کہ بیٹی آئی تھی اور میں نہیں مل سکا تو والد بے چین ہو کر بیٹی کے گھر کو تشریف لاتے ہیں۔ فاطمہ فرماتی ہے کہ میں اور علی لیٹے ہوئے تھے، میرے محبوب نبی تشریف لائے، مجھے محسوس ہوا کہ میرے آقا آ چکے ہیں۔ قریب آ کر فرمایا تم دونوں نے جس چیز کی خواہش کی ہے، کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ فرمایا ضرور دے دیجیے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ کہہ لیا کرو، تمہاری خواہش سے بڑھ کر تمہیں اس کا انعام ملے گا۔ یعنی غلام یا باندی کی تمنا تھی، اس سے بہتر تمہیں یہ ملے گا۔ بتاؤ میرے دوستوں اور بتاؤ میری بہنوں کہ اللہ کے نبی یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری بیٹی فاطمہ کو چکی پیستے پیستے جو مشقت ہو رہی ہے وہ مشقت دور ہو جائے؟ کیا نبی کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے اتنی محبت نہیں تھی ہوگی کہ وہ اپنی بیٹی کی اس مشقت کو دور کرنا چاہے؟ کیوں نہیں تھی؟ دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے محبت کے وہ سمندر نہیں سمو سکتا جو میرے محبوب نبی کے قلب اطہر میں تھے۔ اپنی بیٹی سے جیسی بے پناہ محبت میرے محبوب نبی فرماتے تھے اتنے کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود
قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ جہاں پر گھر میں بیٹی رہتی ہے تو گھر کے کام کاج تو بیٹی ہی دیکھتی ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس کا ہنر ہے، وہ عیب نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں غلام لے لیں گے، کچھ راحت تو مل جائے گی، لیکن اس راحت سے بڑی راحت اخروی راحت ہے، اور اخروی راحت کا ہر کوئی طلبگار ہے۔ لہٰذا میں اپنی بیٹی کو اخروی راحت دینا چاہتا ہوں، اور آپ نے وہی دی، دنیاوی راحت نہیں دی۔ فرمایا کہ یہ پڑھ لو، تمہیں اس غلام اور باندی سے بہتر ہوگا۔ آج کے اس دور میں ہر ماں باپ کو چاہیے کم سے کم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ازدواجی زندگی کو پڑھیں، بلکہ جس لڑکی کا نکاح ہو رہا، جو نکاح کی عمر کو پہنچ رہی، جو بلوغ کی عمر کو پہنچ چکی، ایسے ہر لڑکی سے یہ گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور ایسی ہر لڑکی کے ماں باپ سے ایک عاجزانہ گزارش کرنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ازدواجی میرڈ لائف ان کو سنائیے، ان کو پڑھائیے، ان کے سامنے رکھیے، ان گوشوں کو، یہ سیکریٹس جو آپ نے اپنے بچوں سے چھپائے رکھے ہیں، خدا کے لیے اس پردے کو ہٹائیے اور اپنی بچیوں کو آگاہ کیجئے۔ دیکھ، سن لے میری بیٹی، تیرے باپ سے انگنت گنا بہتر فاطمہ کا باپ ہے، اور تجھ سے انگنت گنا، لاکھوں کروڑوں گنا بہتر فاطمہ تھی۔ تم فاطمہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور تمہارا باپ فاطمہ کے باپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسی قربانیاں دی، جب محمد الرسول اللہ اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر بھی ان کی تربیت کا سامان کر رہے ہیں، تو میں کون ہوتا ہوں جو تمہیں ان چیزوں کو مشکل بنا کر پیش کر کے تم سے میں تمہارے اس حق کو چھین کر میں تمہاری اس دیوالی زندگی کو برباد کر دوں؟ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس طرح آج ہمارے گھرانوں میں مزاج بنانے کی سخت ضرورت ہے۔ تحفظ دین کا کاروبار علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔